فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب علی کی بیٹی، تالیف ڈاکٹر علی قائمی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 26 پڑھیں گے۔ باب نمبر 10، صفحہ نمبر 295۔ استفادہ از فرصت۔ ثانیہ زہرا نے اپنے ذمہ جو فریضہ لے رکھا تھا اس کی انجام دہی کے لیے ہر لحظہ و وقت اور ہر موقع سے آپ فائدہ اٹھا رہی تھیں اور اس کی کوشش میں ہمتاً مصروف رہتی۔ ان تمام فرائض کی مختصر تفصیل کسی قدر یہ بنتی ہے: ان حالات اور ماحول کا تعارف کروانا جن میں اس دور کے لوگ زندگی بسر کر رہے تھے، حاکم جابر کی قوت، اس کی ہٹ درمی و غصب حقوق کو بالکل بے نقاب کرنا، اس دور کی جھوٹی، فریب آور اور فاسد سیاست کی وضاحت، اس کے برعکس خاندان رسول اکرم و علی مرتضیٰ کی عظمت کے مقام سے اس زمانے کے جابروں اور غاصبوں کو ہر طرح متعارف کروانا۔ یقیناً جہاں کہیں بھی موقع ملا یا ضرورت سمجھی، زینب کبریٰ نے اپنی اسیری کے دوران سید الشہداء علیہ السلام کے خون ناحق کی خوشبو کو پھیلایا، عوام الناس کو حکومت کے مظالم کے سلسلے میں بیدار کیا، ماحول کو اقدامات مناسب و جدید کی ضرورت کے لیے تیار کیا اور دور و نزدیک ہر مناسب مقام و موقع پر اشاعت دین کو انجام دیا۔ زینب عالیہ سید الشہداء کے پسماندگان کے ہمراہ اسیر ہوئیں تو آپ نے روز عاشور کے واقعات کی اہمیت و عظمت اور مقام بنی امیہ کی اور مظالم بنو امیہ کی اشاعت و تشہیر میں کوئی دقیقہ فروگاشت نہ کیا۔ ثانیہ زہرا کی حالت اسیری کسی معجزے سے کم نہیں۔ دنیا میں کون سا اسیر، بالخصوص صنف نازک کی ایک فرد، اس قدر شوکت و ہیبت کا مالک ہوگا کہ جس کے دشمن حد امکان تک اس کے سامنے عالم بیچارگی میں ڈوبے ہوئے دکھائی دیں۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے وہ کام کیا کہ وہ دشمن جو ایک دن انہیں کوفہ و شام میں بطور اسیر لے جا کر اپنی قوت و طاقت و جبروت کا سکہ جمانا چاہتا تھا، اسی گرفتار شدہ قیدی سے خوف زدہ اور گریزاں ہو کر کوشش کر رہا ہے کہ اسے اپنے احاطے اختیار سے دور رکھے، اسے اس کے وطن واپس پہنچا دے۔ لیکن کیا زینب عالیہ نے وطن میں رہ کر اس دشمن کو سکون لینے دیا؟ یہ سوال ہے یہاں پہ۔ حاشیہ: اوراق تاریخ اہل بیت کے مدینہ واپس پہنچنے کے بعد کے حالات کو اپنے اوپر محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ اوراق تاریخ اہل بیت کے مدینہ واپس پہنچنے کے بعد کے حالات کو اپنے اوپر محفوظ کیے ہوئے ہیں، اور ہر منصف مزاج قاری یہ بات تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جس گھبراہٹ اور انقلاب سے خوف کھا کر یزید نے ان حضرات کو رہائی کے بہانے اپنے دارالسلطنت سے دور کرنے کی کوشش کی، وہی حالات اسے ان کی مدینے میں موجودگی کے باعث پیش آئے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خراب حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ مدینے کی تباہی کے وقت ثانیہ زہرا دنیا فانی سے کوچ کر چکی تھیں اور واقعہ کربلا کے بعد کی نہایت مختصر مدت حیات میں بھی یزید نے شہزادی اور ان کے شوہر جناب عبداللہ کا مدینے میں قیام گوارا نہ کیا، اسی لیے بی بی کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور اس سلسلے میں روش زمانہ کی بے وفائی کا عالم یہ ہوا کہ آج ہم شہزادی کے مقام دفن اور مرقد کا بھی وثوق کے ساتھ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ بہت کچھ اسی روداد تاریخ میں اپنے مقام پر تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آئے گا۔ ہم یہاں اس موضوع پر تبصرہ کر کے اپنا تسلسل کو توڑنا نہیں چاہتے، اس لیے مؤلف
کتاب جناب علی قائمی کے مندرجہ بالا بیان کی تصدیق اور تفصیل کے لیے دیگر چند ایک مؤلفین و مورخین کی آراء پیش کرنا چاہتے ہیں، جن سے ہمارے قائرین کو کسی حد تک سانحۂ کربلا کی حشر سامانیوں سے متعارف کروا سکیں۔ جناب سید ریاض علی ریاض اپنی مشہور کتاب شہید اعظم میں محرم 61 ہجری کی شب یازدوم اور روز یازدوم کی مختصراً اس طرح تصویر کشی کرتے ہیں: میرا خیال ہے کہ اہل بیت پر سب سے سخت اور اندوناک رات روز شہادت کی پہلی رات تھی۔ ایک رات قبل سب تھے، اب کوئی نہیں ہے۔ اسباب ضرورت تھا، اب اس کا نام بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ اب کیا ہوگا۔ یہ معلوم ہے کہ ہم گرفتار ہیں اور ابن زیاد کے دربار اور شام تک جائیں گے، اور یہ پوچھنے والا کہاں تھا کہ کتنے دن سے کھانا یا پانی تمہارے لبوں تک نہیں پہنچا ہے۔ ممکن محال ہے کہ کوئی انسان اس سے زیادہ عالم اندوں کا خیال کر سکے۔ کبھی کسی شریف خاندان پر اس سے زیادہ طویل رات نہیں گزری۔ صبح ہوئی، اہل بیت دیکھ رہے ہیں کہ دشمن اپنے کشتوں کو دفن اور سامان سفر کر رہے ہیں۔ اہل بیت کسی طرح شہداء کی لاشوں پر پہنچے ہیں۔ دوست و دشمن سب رو رہے ہیں۔ حضرت سکینہ آخری مرتبہ باپ کے سینے سے لپٹ گئی ہیں اور سر کو حسین کے گلوئے مبارک پر رگڑ رہی ہیں، لیکن دشمن اس پر بھی راضی نہ تھے کہ اہل بیت کو یہ اندوناک تسکین بھی کچھ دیر حاصل ہو۔ لاشوں سے جبراً ہٹائے گئے قافلہ روانہ ہوتا ہے اور اب بیمار کربلا کی نگاہ مقتل پر پھیلتی ہے۔ سب کچھ نگاہ کے سامنے ہے اور آپ میں ایک تغیر عظیم پیدا ہوتا ہے۔ حضرت زینب کی نگاہ بیمار کربلا کے چہرے پر جم جاتی ہے اور فرماتی ہیں کہ اے میرے بزرگوں کی یادگار، میں تجھے کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ کیا تیرا ارادہ ہے کہ دنیا سے گزر جائے؟ اور پھر فرماتی ہیں قسم خدا کی، تیرے بزرگوں سے اس کا عہد لیا گیا تھا۔ یہ تھی حضرت زینب جو ایک زمانے کا نابنائے اور ولیانہ حمل نفس اور عزم قربانی یاد دلا رہی تھیں، اور تمام امکان ہو چکنے کے بعد صابر تھی کہ ہم عہد پورا کر سکیں، بڑا عہد اور بڑا عہد کرنے والے۔ کتاب شہید اعظم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 391-392۔ جناب سید العلماء علامہ سید علی نقی صاحب مرحوم تحریر فرماتے ہیں، اس کے بعد زینب کبریٰ کی آنکھوں کے سامنے وہ مناظر پیش آئے جن کا تصور بھی لرزہ براندام کرنے کے لیے کافی تھا۔ بھائی کی شہادت، خیموں کی لوٹ، اور پھر آتش زدگی، اور پھر اس کے بعد اسیری۔ ان تمام مراحل کو جناب زینب نے ضبط و صبر کے ساتھ طے کیا۔ 11 محرم کی صبح کو جب پسماندگان حسین قیدی بنائے جا چکے اور لوٹا ہوا قافلہ کوفے کی طرف روانہ کیا گیا تو قتل گاہ سے ہو کر گزرا کہ جہاں افواج یزید کے مقتولین کو دفن کیے جانے کے بعد شہدائے رائے خدا کی لاشیں بے غسل و کفن، خاک و خون میں آلودہ چھوڑ دی گئی تھیں۔ اس جگر خراش منظر سے بیمار و ناتواں علی بن الحسین کا وہ عالم ہوا کہ جسے دیکھ کر جناب زینب بے تاب ہو گئیں، اور جب مصیبت زدوں کا قافلہ مقتل شہداء میں پہنچا تو ان سے ان کی پھوپھی نے بے تاب ہو کر دریافت کیا کہ اے یادگار رفتگان، یہ تمہاری کیا حالت ہے کہ روح تمہارے جسم سے پرواز کیا چاہتی ہے؟ بھتیجے نے جواب دیا، اے پھوپھی، اس منظر کو دیکھ کر کس طرح برداشت کروں کہ میرے پدر بزرگوار اور چچا اور بھائی غرض کے تمام عزیز و اقارب کو دیکھ رہا ہوں کہ سب کے سب اس میدان میں خون میں نہائے بے دفن و کفن پڑے ہیں، اور کوئی ان کا نگران ہے نہ پرساں۔ اس نازک موقع پر جناب زینب ہی کا کام تھا کہ انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو تسلی اور دلاسا دیا۔ کتاب شہید انسانیت صفحہ نمبر 559-560۔ ہم اس بیان یعنی شب یازدوم اور روز یازدوم کے واقعات کو یہاں ختم کرتے ہیں۔ قاری کو اندازہ ہو جائے گا کہ مورخین کی ہر قسم کی مشکلات کے باوجود بیان واقعات تقریباً ایک ہی طرح کے، فرق صرف اپنے اپنے انداز بیان کا ہے۔ تاہم کچھ باتیں اقدار مشترک کی حیثیت رکھتی ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے، اور جو تقریباً اس طرح ہیں۔ الف، رسول اکرم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد یہ المیہ ظہور پذیر ہوا جس نے پوری طرح واضح و آشکار کر دیا کہ اس دور کے مسلمانوں کو دین یا بانی دین یا اس کے خاندان سے ہرگز وہ وابستگی حاصل نہ ہو پائی تھی ذہن انسان جس کا تقاضا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم
خواجہ معین الدین چشتی کی خواجہ معین الدین چشتی کی ایک رباعی پیش کر چکے ہیں۔ عربوں کے فطری کینہ و بغض و جذبہ انتقام کے باعث بنی امیہ نے بنی ہاشم سے اپنے استحصال اور زمانۂ کفر کی شکستوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہرگز فراموش نہیں کیا تھا۔ یہ کیفیت یزید کے ان اشعار سے واضح ہو جاتی ہے جو اس نے اہل بیت کے اسیروں کے قافلے کے سامنے اپنے بزرگ کشتگان بدر و احد کے لیے کہے تھے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے سر اقدس چند ایک دیگر شہداء کے سروں کے ساتھ عاشور کی شامی کو ابن زیاد کی اطلاع کی خاطر کوفہ روانہ کر دیے گئے تھے تاکہ اسے کربلا کی جنگ کے اختتام سے باخبر کر دیا جائے۔ دال ہماری مخدومہ جناب خاتون کربلا ثانیہ زہرا سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے فرائض کا شام عاشور سے ایک نیا دور شروع ہوتا ہے جس میں آپ کو اہل بیت کے یتیموں اور بیواؤں کو سہارا دینا ہے، سید الشہداء علیہ السلام کے مشن و ہدف کو آگے بڑھانا ہے، جلتے ہوئے خیام سے حجت خدا امام چہارم کو نکالنا اور علالت کے دوران ان کی تیمارداری کرنا ہے، افواج شام کی دار و گیر سے بکھرے ہوئے بچوں کو اکٹھا کرنا ہے، بیمار امام کو نہ صرف بچانا ہے بلکہ ان کو ذہنی و جسمانی ہر طریقے سے سہارا دینا ہے، دشمن کے ہاتھوں ان کی زندگی کا تحفظ جو خاندان رسالت کی آخری شمع کو بھی گل کرنے کی کوشش میں، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سی ذمہ داریاں ہیں جن سے عہدہ برا ہونا ہے۔ پھر ان تمام حالات کے باوجود استقلال و استقامت کا معیار کو اس طرح قائم رکھنا ہے کہ عبادت پروردگار اسی طرح قائم رہے، حتیٰ کہ شب یازدہم بھی نماز شب اور تسبیح اور تحلیل میں کسی طرح کمی یا ناغہ نہیں ہوتا۔ ہم انہی کیفیات کو کسی قدر شرح و بسط کے ساتھ آئندہ صفحات میں پیش کر کے اس سوانح کو آگے بڑھاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 299، باب نمبر 11۔ نمبر 1، دفاع اصول اسلام۔ زمانہ اسیری میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو فرائض اپنے ذمے لے رکھے تھے وہ سب انتہائی مشکل تھے، دائرہ کار بےحد وسیع اور ان کی انجام دہی میں بے شمار مشکلات درپیش تھیں۔ چنانچہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام کے سفر اسیری بلکہ شام سے رہائی کے بعد مدینے کی جانب مراجعت کے دوران چند اہم ترین فرائض آپ کے سامنے تھے۔ ان فرائض کی مختصر تفصیل کچھ اس طرح ہے: خرد سال بچوں اور یتیموں کی سرپرستی، ان بچوں کی حمایت و دلداری، سید سجاد کی تیمارداری و حفاظت جو مبتلائے طب تھے، ان کی جان کی حفاظت کے وہ مازین اہل بیت کے بقیہ تھے، خون شہداء اور ان کے حقوق کا دفاع جو در حقیقت دفاع مکتب اسلام تھا، جس کے قیام و اشاعت کی خاطر یہ تمام مقدس خون بہایا گیا اور یہ تمام مقدس خون بہایا گیا اور جانیں قربان کی گئی تھیں۔ مقصد حسین کی اشاعت و تبلیغ۔ ثانیہ زہرا مقصد سید الشہداء علیہ السلام کی مبلغ ہیں، امام حسین فرزند رسول اکرم ہیں۔ آپ نے اپنے جد بزرگوار کے دین کی حفاظت اور احیاء کی خاطر ایک عظیم مقصد کا تہیہ کیا اور اس کی خاطر جان قربان کر دینے تک کے اقدامات سر انجام دیے۔ آپ نے مدینہ میں عالم خواب میں اپنے جد نامدار سے احکام حاصل کیے کہ عراق کا عزم کریں۔ چنانچہ امام حسین بن علی نے ایسا ہی کیا، لیکن اس سفر میں سب سے پہلے مکہ کو اپنا مستقر قرار دیا تاکہ وہاں خانہ خدا کے کثیر التعداد زائرین کو آل محمد کے فضائل کی حقیقت اور حاکمان جور کے ظلم و رذالت سے آگاہ فرمائیں۔ اس مقصد کے حصول کی غرض سے امام حسین علیہ السلام خواتین خاندان رسول کو بھی ہمراہ لے گئے، جن کی سید و سردار زینب عالیہ قرار پائیں۔ ساتھ ہی مقصد حسین کی تبلیغ اور اس مقصد کو دوام بخشنا بھی شہزادی کے ذمے تھا، لہٰذا ہر قسم کے رنج و آلام جو عوام الناس کو ان اقدار کے سمجھانے میں امام علیہ السلام کو پیش آئے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ امام کے ساتھ ان میں برابر کی شریک ہیں۔ آپ نبوت و ولایت کے دفاع اور اللہ تعالیٰ کے دین و آئین کی حفاظت میں امام کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں کہ عوام الناس کو سمجھا سکے کہ اسلام آخر ہے کیا۔ نیز یہ بتلانا بھی مقصود ہے کہ دشمن کے اقدام و طریقۂ کار
دشمن کے اقدام اور طریقۂ کا رد عمل اسلام کے مقدس مقاصد سے بہت دور ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام نے اسلام کے عظیم و پے در پے انقلابات کو اپنے خون سے رقم فرمایا۔ کتاب کا حاشیہ ہے یہاں پہ، نہیں معذرت کے ساتھ حاشیہ نہیں ہے۔ ثانیہ زہرا نے اپنی اسیری کے ذریعے ان انقلابات کو معنی اور اشاعت بخشے۔ دونوں بہن بھائیوں کے طریقہ کار کا حاصل حالات کا بے نقاب کرنا تھا۔ بنی امیہ کی ان فاسد و ناجائز حکومت کو تشت ازبام کرنا اور خلافت و حکومت کے لیے عملی طور پر یزید کو نااہل قرار دینا تھا۔ حقیقت یہ کہ دونوں بھائی بہن نے کس قدر اس ظلم کو بے نقاب کیا، کس قدر قربانی اور ریاضت کی مدد سے اس سمت میں قدم اٹھائے اور کس قدر اپنے مقصد کے حصول میں آگے بڑھے۔ پیغام نجات۔ ثانیہ زہرا اقدام حسینی میں پیغام نجات کی منزل پہ ہیں۔ اپنے جد بزرگوار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نجات انسانیت کے ذمہ دار ہیں۔ حضرت کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ فرض تھا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157، یعنی حضرت اس لیے تشریف لائے کہ ان عوامل کو صاف کر دیں جو اذہان انسانی کو منتشر کر رہے تھے، اس تخیل کو دور کر دیں جو درست سوچ میں رکاوٹ تھے، اور ان تمام توق و زنجیر کو ختم کر دیں جو انسانوں کے دست و پائے فکر و ذہن کو ہر طرح مفلوج کیے ہوئے تھے۔ حضرت کی تشریف آوری کا مقصد یہ تھا۔ حضرت اس لیے تشریف لائے کہ بندگان خدا کو بتوں کی عبادت سے رہائی دلائیں اور انہیں اللہ کی اطاعت و پیروی کی ہدایت فرمائیں۔ ایک ایرانی سردار سے ایک عرب سردار کی گفتگو۔ سید الشہداء علیہ السلام نے بھی اسی عمل و مقصد کو انجام دیا اور رسول اکرم کے دین کو آگے بڑھایا۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی زیارت عربین میں پڑھتے ہیں: خدا بندہ حسین نے اپنے خون دل کو تیری راہ میں صرف کر دیا تاکہ تیرے بندوں کو نادانی و جہل سے نجات دلائے کہ وہ صراط مستقیم کے تعین میں سرکردہ رہ کر ضلالت میں نہ پڑ جائیں۔ کتاب مفات الجنان، عباس قمی مرحوم۔ سید الشہداء علیہ السلام کے اس عزم کے سلسلے میں ثانیہ زہرا کی محنت و اہمیت اقدام و فرائض روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ خواہر حسین سید الشہداء علیہ السلام کے ہمراہ آپ کے اقدام کو دوام بخشنے والی آپ کے خون ناحق کی اشاعت و تبلیغ میں سرگرم، اور اس عظیم وادی تبلیغ میں پیغام حسین کو چار دانگ عالم میں پہنچانے کے لیے ہمتاً مصروف کار اور ریاضت ہے۔ دفاع مکتب کا طریق۔ زینب عالیہ نے کسی مقام پر بھی اپنے ہدف کے دفاع یا پیغام شہادت کی اشاعت کی خاطر کسی قسم کا تعصب یا غصہ یا کیفیت ہجیان اپنے اوپر طاری نہیں ہونے دی۔ نہ ہی کسی موقع پر ایسا عمل روا رکھا کہ عوام الناس میں ہجیان پیدا کرنے یا انہیں کسی طرح دھوکے میں ڈالنے کی غرض سے خود آگے بڑھیں۔ اس کے برعکس تمام اسناد، مدارک، شہادت مورخین اور وقار نگاروں کے بیانات سب اس بات پر متفق ہے کہ سیدہ زینب نے تمام مراحل میں اپنی ادائیگی فرض کو ہر لمحہ اپنے پیش نظر رکھا۔ ہر مقام پر آپ نے نہایت محکم و مستقل بیان دیا، دلیل و برہان کے ساتھ آگے بڑھی اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کے سامنے قرآن حکیم کی منطق سے کلام فرمایا۔ لیکن ہم یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتے کہ اس قسم کی بحرانی کیفیت میں اپنے فرائض کی انجام دہی اور اپنے موقف کا دفاع ہرگز کوئی آسان کام نہ تھا۔ حالات یہ کہ مصائب و شدائد کی آپ کے سامنے فوق العادہ کثرت تھی، لیکن آپ کے حلم و تحمل کا مقام و تقاضا یہ تھا کہ علی مرتضیٰ کی صاحبزادی اس تمام بحر اعلیٰ میں کامیاب نکلے اور نہایت محکم و مستحکم قدموں کے ساتھ اس راہ پرآشوب کو طے کریں۔ چنانچہ ثانیہ زہرا نے اپنے لیے جو طریقۂ عمل اختیار کیا، اس کی مثال ہمیں کسی واقعے یا کسی جنگ میں نظر نہیں آتی۔ آپ کا سکوت موقع کے عین مطابق ہوتا۔ جب بولنے کی ضرورت محسوس فرماتی تو گفتگو بالکل صحیح، مختصر اور باموقع ہوتی۔ پھر جب خطابت کی ضرورت پڑتی تو وہ بھی قطعی طور پر تقاضائے حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہوتی۔ یہ کوئی چھوٹا یا معمولی یا آسان مسئلہ نہیں کہ اس قدر مصیبت زدہ صنف لطیف کی ایک فرد ایسے
جہاں کا عالم سے گزرنے کے بعد ایک ایسے شہر میں جہاں ہزاروں افراد ان کا تماشا دیکھنے کے لیے ہر طرف جمع ہو، اس قدر محکم و مستقل گفتگو کریں، اپنے احساسات اور اندوناک جذبات کو ضبط کریں اور اپنے کردار اور گفتار کے ذریعے دشمن کے لیے نہ کوئی راہ فرار باقی رہنے دیں اور نہ ہی کوئی ایسا موقع پیدا ہونے دیں کہ وہ سننے والوں یا زمانہ مابعد میں تاریخ کے طالب علموں کے لیے واقعات کو مشتبہ کر سکیں۔ دشمن نے علی مرتضیٰ کی صاحبزادی کو اسیر کیا تاکہ ان کی آواز کو خاموش کر سکے، لیکن یہ دشمن بالکل نہ جانتا تھا کہ سیدہ کی عظیم بیٹی نے ایسے حالات پیدا کر دیے تھے کہ انہوں نے دشمن کے مظالم کو اہل بیت کے حق میں تبدیل کر دیا اور انہی واقعات سے اپنے دفاع کے عنوانات قائم فرمائے۔ خیال کریں کہ اگر یزید ایسا دربار منعقد نہ کرتا جس میں ممالک کے حکمران اور دیگر سلطنتوں کے نمائندگان موجود نہ ہوتے، تو سیدہ زینب عالیہ کے لیے کیسے ممکن ہوتا کہ اپنے پیغام کو ان کے کانوں تک پہنچائیں؟ یا اگر دشمن آپ کو اسیری کے مظالم میں نہ ڈالتے تو زینب کبریٰ کو یہ موقع کیسے میسر آتا کہ بازار کوفہ میں جمع غفیر کے سامنے جو قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا تھا خطاب فرماتی؟ ذرا غور کریں قائرین کرام، ذرا غور کریں تو دیکھیں گے کہ دشمن کیسا بے وقوف و احمق بنا کہ اس کاروان اسیران کو نقصان پہنچاتے ہوئے خود ان کے موقف کے لیے سودمند اقدام کرنے پر مجبور ہے۔ دشمنان دین حقہ کے لیے مصلحت پروردگار کیسی رہی؟ علی مرتضیٰ کی صاحبزادی شہداء کے لیے ماتم کناں و اسیر ہیں، جبکہ یہ سب باتیں ان کے پیغام و تبلیغ کی اشاعت کے لیے معاون ثابت ہو رہی ہیں۔ کیا یہ سب حالات کسی معجزہ و حیرت کے باعث نہیں ہیں؟ یہاں پہ کتاب کا حاشیہ ہے، یہاں ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت کی شہادت سید الشہداء علیہ السلام کے بعد کوفے کی طرف روانگی کا ایک منظر پیش کریں جو ہر لحاظ سے زینب عالیہ کے استقلال، شجاعت، حسن انتظام اور اسیروں کے بارے میں آپ کی ذمہ داریوں کا مظہر ہے۔ اگر حالات کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے اور فوج یزید کے ان افکار و اعمال کا مطالعہ کیا جائے جن کا شہادت حسین کے بعد مظاہرہ کیا گیا، تو ایک قائری کو اس جمع غفیر میں اقدار انسانیت کو تلاش کرنا پڑے گا اور اس تلاش میں اسے مکمل مایوسی ہوگی۔ قتل حسین پر کربلا کی جنگ عملاً ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد فوج یزید کا لاشعائے شہداء کو پامال کرنا، خیام اہل بیت کو نظر آتش کرنا، خواتین کی بے رضائی اور ان کو لوٹنا اور اسی قسم کے دیگر مظالم دشمن کی بربریت کا ثبوت تو ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اعتبار سے جنگ کا حصہ نہیں کہلا سکتے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصنف کتاب نے جس کا ترجمہ ہم پیش کر رہے ہیں بعد شہادت کے حالات بیان کرنے میں کافی اختصار سے کام لیا ہے۔ ہم یہاں علامہ حسن رضا غدیری مجزی اللہ اور ڈاکٹر سید مجتبیٰ حسن کامون پوری کے تاثرات کو بھی منظر عام پر لانا چاہتے ہیں، جن کا ہماری مخدومہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے براہ راست تعلق ہے۔ حقیقت یہ کہ کربلا میں محرم کی شب یازدہم اور روز یازدہم کے واقعات کو نظر انداز کر دینے سے ظلم و جور کی یہ داستان ہرگز پائے تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی۔ جو کچھ بھی اس عرصے میں ہوا، اس کے بارے میں جہاں انسانیت و شرافت کی کامل ترین تذلیل نظر آئے گی، وہاں مصائب اہل بیت کا اندازہ لگانے کے لیے یہ اصول بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ غم و الم کے احساس کا تعلق براہ راست اس شخصیت کے شعور سے متناسب ہوا کرتا ہے جس پر یہ واقعات وارد ہوتے ہیں، اور یہاں تو اس سب کیفیت کا مقابلہ و برداشت ان حضرات کو کرنا ہے جن سے زیادہ حساس و باشعور ہونے کا تصور بھی ناممکن ہے۔ بہرحال علامہ غدیری اپنے مخصوص انداز بیان میں روز یازدہم محرم سن 61 ہجری کے حالات کے بارے میں لکھتے ہیں۔ 11 محرم الحرام کا سورج غربت و اسارت کا پیغام لیے طلوع ہو چکا تھا۔ آفتاب کی شعاعیں اپنا دامن پھیلاتی جا رہی تھیں کہ یہاں تک کہ سورج اپنے طویل سفر کی وسطی منزل تک پہنچ گیا۔ دوپہر ہو گئی۔ دوپہر کی دھوپ اور صحرائے کربلا سادات کے خیموں میں بھوکے اور پیاسے بچوں کے لیے قیامت کا منظر تھا۔ سورج نقطۂ زوال تک پہنچ گیا۔ ظلم و استبداد کی آغوش کے پروردہ شقی اور بدبخت انسان عمر بن سعد لعنتی نے اپنی ستم شعار فوج کو حکم دیا کہ
رسول زادیوں کو پالانوں اور چادروں کے بغیر اونٹوں پر سوار کرا دیا جائے۔ ابن سعد کے حکم پر اونٹوں کو خیام اہل بیت کے سامنے لا کھڑا کیا گیا تاکہ رسول زادیوں کو سوار کرایا جائے۔ ابن سعد کے حکم کی تعمیل میں اشقیہ نے ہر طرف مستورات کو گھیرے میں لے لیا اور اونٹوں پر سوار ہونے کے لیے کہا۔ حضرت زینب نے قوم اشقیہ کی اس جسارت پر ابن سعد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابن سعد، خدا دنیا اور آخرت میں تیرا منہ کالا کرے، کیا تجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے ان اشقیہ کو حکم دیا کہ رسول زادیوں کو اونٹوں پر سوار کرائیں، رسول کی بیٹیاں اور نامحرم انہیں سوار کرائیں؟ یہ قطعاً ممکن نہیں، ان سے کہو دور ہٹ جائیں، ہم خود ایک دوسرے کو سوار کرائیں گے۔ زینب کبریٰ کے پرجوش جملے سن کر ابن سعد نے فوجوں کو پیچھے ہٹ جانے کا حکم دیا۔ جب وہ اشقیہ دور ہو گئے تو جناب زینب اپنی بہن ام کلثوم کو لے کر آگے بڑھیں اور ہر بیوی کو نام کے ساتھ پکار کر جمع کیا اور ہر ایک کو خود سوار کرایا۔ جب سب بیویاں سوار ہو گئیں اور حضرت زینب کے سوا کوئی باقی نہ رہا تو علی کی بیٹی نے ہر طرف نگاہ کی، لیکن سوائے بیمار کربلا کے اور کوئی نظر نہ آیا۔ زینب کبریٰ زین العابدین کے پاس آئیں اور کہا، بیٹا جان آئیے اور اپنی سواری پر سوار ہو جائیے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، پھوپھی جان آپ سوار ہو کر چلی جائیں اور مجھے یہاں چھوڑ دیں، میرا خدا حافظ ہے۔ سیدہ زینب امام وقت کا فرمان ٹال نہیں سکتی تھیں، لہٰذا خاموشی کے ساتھ واپس چلی گئیں۔ اس کے بعد زینب کبریٰ نے دائیں بائیں نظر کی تو ہر طرف شہداء کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں جن کے سروں کو فوجی اشقیہ نے نیزوں پر سوار کیے ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سیدہ زینب بین کرنے لگیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے پھوپھی زینب کے بین سے سنے تو بیمار کربلا سے رہا نہ گیا اور کانپتے ہوئے بدن کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اپنا عصا ہاتھ میں لیا اور اس کے سہارے آہستہ آہستہ چل کر حضرت زینب کے پاس آئے اور اپنا کاندھا جھکا کر کہنے لگے، پھوپھی آپ کے دردناک بین سن کر میرا دل زخمی ہو گیا، آپ کی مظلومیت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی، آپ میرے کندھوں پر چڑھ کر اونٹ پر سوار ہو جائیے۔ حضرت زینب کو کاندھوں پر بیٹھاتے ہی امام زین العابدین علیہ السلام کمزوری کی وجہ سے زمین پر گر پڑے۔ جب شمر ملعون نے دیکھا تو تازیانہ لے کر آگے بڑھا اور اتنے زور سے امام پر تازیانہ برسانے شروع کر دیا کہ بیمار کربلا کی چیخیں نکل گئیں۔ بیمار کربلا کی مظلومانہ فریادیں سن کر سیدہ زینب رونے لگیں اور شمر کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے شمر، خدا کا خوف کر، خدا کا خوف کر اور اس یتیم رسول زادے کو تازیانے نہ لگا۔ یہ خاندان نبوت اور رسالت کی امیدوں کا مرکز ہے، یہ تاج خلافت و مسند امامت کا مالک ہے، کیا تجھے اس کی بیماری پر بھی رحم نہیں آتا؟ سیدہ زینب کبریٰ کی باتیں سن کر شمر پیچھے ہٹ گیا اور اس طرح امام وقت تازیانیوں کے شدید حملوں سے بچ گئے۔ اتنے میں ایک بڑھیا کنیز حضرت فضہ سیدہ زینب کے پاس آ گئیں اور مخدومہ عالم کو اونٹ پر سوار کرایا۔ اس کے بعد وہ اشقیہ آگے بڑھے اور انہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو ایک کمزور اور ناتواں اونٹ پر سوار کر دیا۔ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے امام صحیح طور پر اونٹ پر بیٹھ نہیں سکتے تھے، چنانچہ اس بات کی اطلاع ابن سعد کو دی گئی۔ اس شقی نے حکم دیا کہ ان کے پاؤں اونٹ کے پیٹ کے نیچے رسی کے ساتھ باندھ دو۔ ابن سعد کے حکم پر بیمار کربلا کے پاؤں اونٹ کے پیٹ کے نیچے رسی سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیے گئے۔ کتاب معلوم سبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 منقول از اسرار شہادہ زینب صفحہ نمبر 221 سے 224۔ اہل بیت کی کربلا سے روانگی کے واقعات کو لاتعداد مورخین اور کتب مقاتل کے مصنفین نے اپنے اپنے انداز میں رقم کیا ہے، جیسا کہ ہم ریاض علی ریاض صاحب کے الفاظ میں قبل ازیں لکھ چکے کہ سوانح نگار کو مختلف قسم کی مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، لہٰذا الفاظ اور جذبات میں فرق کا ہونا فطری بات ہے، لہٰذا قاری کو اپنی درایت سے کام لینا لازم آتا ہے تاکہ وہ صحیح واقعات کی تہہ تک پہنچ سکے، بالخصوص واقع کربلا کے معاملے میں جس کو دنیا کے عقل مند و عالم ترین لوگوں نے بے مثل علمیہ کے طور پر ہر جگہ اور ہر مقام پر تسلیم کیا ہے۔ ہم اسی کیفیت کو
علامہ ڈاکٹر مجتبیٰ حسن کامپوری کے الفاظ میں ان کے مقدمے سے نقل کرتے ہیں۔ علامہ لکھتے ہیں 11ویں محرم کی دلفگار صبح طلوع ہوئی، ابن سعد نے اپنے کشتوں کی نماز میت پڑھ کر ان کو دفن کر دیا۔ تبری ثانیہ زہرا کے لیے یہ کتنا بڑا ثانیہ تھا کہ کوئی نہیں جو ان کے عزیزوں اور مددگاروں کی نماز میت پڑھے اور دفن کرے۔ امام کے سر مبارک کو ابن زیاد کے پاس بھیج دیا گیا۔ بعض دوسرے شہداء کے سر بھی ابن زیاد کے پاس بھیج دیے گئے۔ کتاب ارشاد مفید صفحہ نمبر 285۔ اہل حرم کے بازوؤں میں رسیاں باندھی، انہیں بے مقنع و چادر برہنہ اونٹوں پر سوار کر کے کوفے لے چلے۔ ساتھ ساتھ نیزوں پر شہداء کے بریدہ سر تھے۔ غمزدوں کے سامنے وہ قیامت کا منظر بھی آ گیا جب ان کا قافلہ گنج شہیداں کی طرف سے گزرا۔ ثانیہ زہرا کے لیے خصوصاً اور عموماً ہر ایک مبتلائے غم کے لیے یہ زہرہ گداز اور روح فرسا منظر تھا۔ یہ بتانا مشکل ہے کہ یہ دردناک مقام دیکھ کر ثانیہ زہرا اور حضرت ام کلثوم و رباب و فاطمہ و سکینہ و صفیہ و رقیہ و ام ہانی و عاتقہ و فضہ و مادر وہب پر کیا گزری اور بیمار امام پر اس کا کیا اثر ہوا، اور وہ ان سب کے تاثرات ثانیہ زہرا پر کیا اثر ڈالا، اور ان سب کے تاثرات نے ثانیہ زہرا پر کیا اثر ڈالا۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ معلوم باتوں سے نامعلوم باتوں کا وہ خود استنباط کر لیتی ہے۔ اہل بیت خصوصاً ثانیہ زہرا کو جس قدر ان سید الشہداء اور ہاشمی شہیدوں سے تھا، ہم نے اس کا کچھ حصہ بیان تاریخ کی زبان سے بھی سنا ہے۔ سید الشہداء سے اشارتاً خبر مرگ سن کر ثانیہ زہرا بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب تو اندیشے واقعہ بن چکے تھے۔ اگر مبہم خبر مرگ بے ہوشی کا سبب ہو سکتی تھی تو عریاں میت سربریدہ جسم پامال لاش موت کا سبب بن سکتی ہے۔ بے گور و کفن لاشوں کو ویران صحرا میں چھوڑ کر آگے قدم بڑھانا ان کے لیے بڑا ہی روح فرسا مسئلہ تھا۔ لیکن عصر عاشور سے پہلے جو زینب تھیں، عصر عاشور کے بعد اب وہ زینب نہیں رہیں۔ احساس فرض نے ان میں نئی روح پھونک دی۔ بھائی کی وصیت نے ان کے ذہن کی نئی تخلیق کی ہے۔ احساسات کی نزاکت کی جگہ عزم و جرت، برداشت و تحمل نے لے لی۔ شخصی تاثرات رنج و غم کی جگہ بچوں، بیواؤں اور عزیزوں کے احساس غم کی تخفیف کی فکر اور تسلی و تسکین کی کوششوں نے لے لی۔ شام غریباں سے 11ویں کی صبح تک خاک پر سجدے میں بار بار پیشانی رکھ کر جو قوت مانگی تھی قدرت نے بخش دی۔ ہجیان انگیز مقامات اب ان میں شخصی تاثرات کو شدید کرنے کی بجائے ساتھیوں کی غم گساری و تسکین بخشی کے ارادے کو مستحکم تر کرتے ہیں۔ اس وقت ہولناک تر منظر کو دیکھ کر مر جانا ان کی نظر میں بزدلی تھی۔ ساتھیوں کو غم کے منجار سے نکالنا یہ ہمت کا کام تھا۔ یہ مشکل ترین مسئلہ تھا کہ اپنے نفسیات غم دبا دیے جائیں، اور ساتھیوں کے غم کے سیلاب کو روکنے کے لیے گنج شہیداں میں قدرت نے ثانیہ زہرا کی آزمائش کر لی، جو اس منزل سے ہوش و حواس کی سلامتی اور فرائض کے زندہ احساس کے ساتھ گزر گئیں۔ وہ کوفہ و شام کے مرحلوں کو شہامت و عزت کے ساتھ طے کرنے لگی۔ سنگین ترین مرحلے کے یکے بعد دیگرے ثانیہ زہرا کے سامنے آنے والے تھے۔ اللہ نے زیادہ سے زیادہ صبر کی طاقت انہیں بخش دی۔ ملکہ صبر ام الفضائل ہیں۔ زندگی کو اس فضیلت کی ایسی ہی ضرورت ہے کہ قرآن مجید نے تقریباً 70 مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے اور ہر فضیلت کی ایک معین جزا مقرر کی ہے۔ لیکن صبر کے متعلق فرمایا، اب ثانیہ زہرا کی نظر اجر بے حساب کے انعام ربانی پر ہے۔ صفحہ نمبر 303 پر موجود سرخی نمبر 2 بیمار امام کی تیمارداری و دفاع کا حاشیہ بھی باقی ہے، اور باقی حاشیہ انشاءاللہ ہم پارٹ نمبر 28 میں بیان کریں گے۔